کہ کتنا بابرکت اور باعظمت مہینہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کو رب العالمین نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور پھر جس چیز کی نسبت جتنی بڑی ہوگی، جس چیز کی نسبت جتنی بڑی ہوگی اس کی عظمت اتنی بڑی ہوگی۔ جس طرح کہ اب نسب کی اہمیت دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں آل رسول کی کتنی عظمت ہے، کیوں کہ ان کی نسبت ذات مصطفیٰ سے۔ سید جہاں بھی ہوگا وہ ہمارے لیے سردار ہے، سید جہاں بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا، اس کے میں ذاتی کردار کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر وہ صحیح النسب آل رسول ہے اس کی عظمت کو سلام ہے۔ اسی طرح اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ کوئی افسر ہے، کوئی صدر وزیر اعظم ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا کوئی ذاتی ملازم بھی ہے، اس کے ذاتی ملازم ایک افسر سے لے کر ایک چپڑاسی تک، ہم اس کی بات کو نہیں ٹالیں گے، کیوں کہ یہ ان کا ذاتی، یہ کیا ہے، یہ ان کا ذاتی ملازم ہے، اس کا دن رات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہم اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کی عزت کریں گے۔ لیکن یہاں پر یہ پورا مہینہ جس کو رب العالمین نے خود، اللہ رب العالمین نے خود اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو پھر اس مہینے کی عظمت کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے اسی مہینے کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ملاقات سے نوازا، سفر معراج سے نوازا، سفر معراج سے نواز کر اپنے پاس اپنی بارگاہ میں اپنے دیدار خاص سے نوازا، اپنے دیدار خاص سے نواز کر امام الانبیاء بنایا، اور قیامت تک انبیاء کی صف میں وہ اعزاز عطا فرما دیا کہ قیامت تک ہر نبی کا ہر امتی آپ کی عظمت کے سامنے سر نمن ہو جائے گا۔ اس لیے جب اللہ رب العالمین کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس مہینے کا ذکر فرماتے تو آپ اللہ رب العالمین کی عظمت کے سامنے خود بھی جھک جاتے، اپنے اصحاب کو بھی جھکنے کا حکم دیتے۔ اب اس مہینے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ہر شخص نے پھر اپنے معیار ایمان کے مطابق اس سے فیض پایا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب فصل کاشت کرنے کا مہینہ ہے، فصل کاشت کرنے کا مہینہ ہے، شعبان فصل کے تیار ہو جانے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کے کاٹنے کا مہینہ ہے، فصل کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر جب اس مہینے کے روزوں کی بات کی جائے، ماہ محرم الحرام کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اس کے بعد جتنے بھی روزے ہیں وہ سارے نفل ہیں، لیکن نفل روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ محرم کے روزوں کی فضیلت ہے، عاشورہ محرم کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے رجب کے روزوں کی فضیلت۔ ایک آیات اور روایات کے مطابق فرمایا کہ جس کو رجب المرجب میں ایک روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اس کو 30,000 نفلی روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے کہ کوئی شخص کتنی عبادت کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات رب العالمین نے ہمیں کلام پاک میں ارشاد فرمائی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہہ دو کہ جو اللہ نے تم پر فضل کیا ہے، جو اللہ نے تم پر رحمت کی ہے، تم اس پر خوشی کا اظہار کرو، اور اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے کوئی شخص مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین کی اس رحمت اور اس فضل پر جب خوشی کا اظہار کریں گے تو خوشی کا
کا اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم کثرت سے مسجد میں آنا شروع کر دیں، کثرت سے نماز باجماعت پنجگانہ ادا کرنے کے بعد کثرت سے نوافل پڑھنا شروع کر دیں، کثرت سے صدقات و خیرات کرنا شروع کر دیں، کثرت کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے وہ تمام فرائض ادا کرنے کی کوشش کریں جو رب العالمین نے ہم پر عائد کی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے والی رحمت کی، اس رحمت پر اس خوشی کا اظہار ہوگا جو رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوگا۔ اس لیے رجب المرجب کے اندر جب عبادات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اس نسبت سے اس کی نسبت بڑی ہے اور اس کی نسبت ذات خدا سے ہے۔ تو جب ذات خدا سے نسبت ہوگی تو پھر جب رب العالمین، اس طرح رب العالمین نے فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں، تو روزے کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہوئے جب رب العالمین نے فرمایا اب ایک فرض روزہ جو رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے اور ایک نفل روزہ جو اللہ کے مہینے رجب میں رکھا جاتا ہے، اس لیے رب العالمین نے اس کا ثواب 30,000 روزوں کے برابر کر دیا، اور 3 رات کی عبادت کا ثواب 600 سال کی عبادت سے بڑھ کر عطا فرمانے والا رب یقیناً اپنے حبیب کی امتی کی جب پورے مہینے کی عبادت کو دیکھے گا تو پھر اس وقت رب العالمین کی رحمت اور رب العالمین کا فضل جو جوش مارے گا، اس کی کیفیت کو کوئی جانچ نہیں سکتا، اس کی کیفیت کو کوئی پا نہیں سکتا۔ اس لیے اس مہینے پر، اس مہینے کی آمد پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین کے حضور پہلے کی نسبت زیادہ سجدہ ریز ہو، اللہ رب العالمین کے حضور زیادہ مشکور ہو کہ مولا تم نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، ہمیں اس مہینے کے اندر ذوق سے، شوق سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس مہینے کے ہر لمحے کی برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کے ہاتھ پر اپنا